للہ خالق الارض والسماء والصلاة والسلام علی سید الرسل واشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات و بارک علی محمد و آل محمد و صحابی محمد و ازواج محمد و اولاد محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ قابل صد تکریم مسلمان بھائیوں، کریم کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کو مالک کائنات اللہ مجدہ جل شانہ نے اس کائنات کے لیے اجالوں کا مرکز و محور بنا کر بھیجا، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا جو بھی بارگاہ نور میں آیا اس کو منور فرماتی رہی۔ اسی تناظر میں چند باتیں مسلم شریف، بخاری شریف، مشکات شریف کے حوالے سے عرض کروں گا، پھر دعا کریں گے کہ مالک کائنات محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں ایک مرتبہ مشرکین نے، کفار نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور اس کے ہاتھ ایک خط بھیجا کہ جاؤ، جا کر یہ ہمارا خط پہنچا کر آؤ۔ اور وہ کافر تھا، مشرک تھا، اپنے سنگیوں کا، ساتھیوں کا خط لے کر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب خط دیا تو نگاہ اس کی ودھا کے مکھڑے پر پڑی تو رہا نہ گیا حضور کے چہرے نے، حضور کی زیارت نے دل کو زیر و زبر کر دیا۔ اندر کا دہائیوں کا جو کفر کا اندھیرا تھا وہ ایمان کے اجالوں سے بدل گیا، اور پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آنے والے یہ تو بتائیے، میں نے آپ کے سامنے کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کی، کوئی اللہ کی وحدانیت کا خطبہ نہیں پڑھا، اور اپنی عظمت اور شان بیان نہیں کی، آپ کو کلمہ پڑھنے کی میں نے دعوت نہیں دی، اور آپ نے بغیر دعوت کے قاصد دشمنوں کا ہے، خط مخالفوں کا لے کر آیا ہے، اور آ کر کلمہ میرا پڑھتا ہے۔ عرض کرنے لگا، محبوب
جب تک آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تھا، دشمنی بھی تھی، عداوت بھی تھی، بغض بھی تھا، حسد بھی تھا، کینہ بھی تھا، اور آپ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی دشمن نہیں تھا، اور آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھا تو وہ ساری نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئیں، اور اس وقت آپ سب سے بڑھ کر میرے نزدیک محبوب ترین ہستی ہیں۔ تو اندازہ کیجئے، دوسرے علاقے سے آنے والا مخالفین کا قاصد، کافر و مشرک محبوب کی ایک جھلک کی تاب نہ لا سکا اور تڑپ کر کلمہ پڑھ کر حضور کے دامن رحمت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ حال تھا، وہاں کوئی نہ منت کی ضرورت، نہ سماجت کی، اور نہ کوئی دعوت کی۔ جو ہی کوئی دیکھتا تو حضور کی ذات پہ ہزار جانوں سے فدا ہو جاتا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، انسان کے اندر جو نفرت کا ایک لیول ہوتا ہے، بس اوقات نفرت اس لیول کی ہوتی ہے کہ یہ مجھے السلام علیکم کہے میں نے جواب نہیں دیا، یہ مجھے اپنے دکھ سکھ میں بلائے میں نے جانا نہیں، اور اگر یہ مجھے کوئی چیز دے تو میں نے لینی نہیں، کوئی چیز مانگے تو میں نے دینی نہیں۔ کس طرح کی نفرت ہوتی ہے؟ اور بسا اوقات یہ نفرت اور زیادہ اچھلتی ہے، اور جب یہ نفرت زیادہ بڑھتی ہے انسان کہتا ہے کہ میں اس کی شکل بھی نہ دیکھوں، اور جب یہ نفرت اور زیادہ ابال لیتی ہے انسان کہتا ہے میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں، اس کو گالی دوں۔ اور جو نفرت کا سب سے اوپر والا حصہ ہے، جہاں جا کر نفرت نقطہ عروج کو پہنچتی ہے، انسان کہتا ہے کہ میں اس کو جان سے مار دوں۔ تو جب کوئی کسی کو جان سے مارتا ہے، اس کا گلا کاٹتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، تو یہ نفرت کا عروج ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور نفرت کا عروج لیے ہوئے ایک فضالہ نامی شخص آیا، اور دل کے اندر یہ مصمم ارادہ ہے کہ آج میں نے معاذ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کے قرب میں آ گیا۔ محبوب طواف کر رہے ہیں، اور جب محبوب چکر لگاتے ہوئے اس کے قریب آئے تو نورانی قدم رک گئے، شفاعت اللہ والے لب ہلے، لسان اللہ والی زبان سے پھول جھڑنے لگے، دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلنے لگی، اور وجود مقدس کی مہک نے آنے والے کے نتنوں کے ذریعے اندر خوشبو داخل کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا فضالہ بتائیے کس نیت سے آیا ہے؟ ارادہ دل کی تہوں میں ہے، سوچ دماغ کی گہرائیوں میں ہے، اور محبوب طواف میں محو ہیں، مگن ہیں، اور آنے والا دشمن جو قتل کا ارادہ لے کر آیا، اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں بتا فضالہ کس نیت سے آیا ہے؟ اندازہ تو کیجئے، جبریل تو سدرہ کی بلندیوں سے بارگاہ نور میں حاضر نہیں ہوا تھا، اور محبوب نے نگاہ نبوت سے آنے والے کے اندر کا معاملہ بھانپ لیا کہ یہ کس نیت سے آیا ہے، اور پھر جرأت اللہ کے محبوب کی اور شجاعت کہ پوچھ لیا بتا کس نیت سے آیا ہے؟ اور وہ آگے سے عرض کرتا ہے بس اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہاں اللہ کے گھر میں آ گیا، اندر میرے کوئی شر نہیں ہے، کوئی برا ارادہ نہیں ہے، کوئی اندر میرے بدی اور گناہ نہیں ہے۔ تو محبوب نے جب دیکھا کہ یہ تو ڈٹ گیا اور اپنے اندر کا معاملہ بتانا نہیں چاہتا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا اگر تم اب بھی توبہ کر لے تو تیرے دل میں چھپا ہوا گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔
اور اس نے کہا نہیں میرا ارادہ ٹھیک ہے، میں ذکر کرتے کرتے آ گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا اگر تو ایسے نہیں مانتا، تیرے اندر کا ایکس رے کر لیتے ہیں، الٹراساؤنڈ کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا تیرے اندر جو بیماری ہے وہ نظر تمہیں آ جائے گی۔ میں تو دیکھ رہا ہوں، مقصود تمہیں دکھانا ہے کہ اب بتا یہ دیکھ کر تیرے اندر کون سی بیماری ہے، تیرے اندر خیر ہے یا شر ہے، نیکی ہے یا بدی ہے، اندر تیرے کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے مسکراتے ہوئے اپنا نبوت والا گورا گورا نورانی معطر و معمبر ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، اور جو ہی رکھا تو فوراً اس کا کافر کا منہ کھلا اور مشرک بولا، اور کیا بولتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ محبوب نے فرمایا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اب اندر کا ایکس رے تصویر دکھانے لگا، اندر کا منظر باہر آنے لگا، آنکھیں برس رہی ہیں، رو کے کہتا ہے محبوب قتل کے ارادے سے آیا تھا، نفرت نقطہ عروج پہ تھی اور ارادہ تھا کہ معاذ اللہ آپ کو قتل کر دوں، اور جب آپ کا ہاتھ میرے سینے کے اوپر آیا اور ہاتھ کی لمس میرے جسم کو چھونے لگی، محبوب ہاتھ اوپر تھا، میرا قمیض نیچے تھا، قمیض اوپر تھا، اور میری کھال نیچے تھی، کھال اوپر تھی، گوشت نیچے تھا، گوشت اوپر تھا، ہڈیاں نیچے تھیں، ہڈیاں اوپر تھا، اور دل نیچے تھا، اور دل کی تہوں میں کفر کی بیماری تھی، اور آپ سے بیماری کی وجہ سے عداوت تھی، اور آپ کے ہاتھ نے اتنی گہرائیوں میں جا کر کفر کے اندھیرے کو اجالوں میں تبدیل کر دیا ہے اور میرے اندر ایمان داخل کر دیا ہے۔ یہ آپ کے نورانی ہاتھ کا فیض ہے کہ مجھے کلمہ نصیب ہو گیا۔ کتنی بڑی دشمنی ہے، کتنی بڑی عداوت ہے کہ قتل کا ارادہ ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہی ہاتھ اس باغی دل کے اوپر آیا اور اندر کا گھٹا ٹوپ اندھیرا بقائے نور میں بدل گیا، اور اس کے دل کے اندر اللہ کی توحید کا جھنڈا لہرانے لگا، اور محبوب کی رسالت اندر خوشبو بکھیرنے لگی، تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے۔ تو اندازہ کیجئے ہاتھ کے اندر مالک نے کتنی چمک رکھی ہے، اور یہ تو دور کی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے، ہاتھ تو ہاتھ ہے۔ اور اسی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب محبوب کی انگلی کا اشارہ ہوا تھا تو آسمان کی بلندیوں پہ چمکنے والا چاند دو ٹکڑے ہو کر محبوب کے قدموں میں آ گیا، اور اسی انگلی کا اشارہ ہوا تو یہ دوبارہ دو ٹکڑے بلندی پہ جا کر باہم مل گئے، اور چاند پھر آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ یہ حال ہے انگلی کا۔ اور میرے بھائیوں، ہر بیماری مختلف ہوتی ہے، اور ہر بیماری کی میڈیسن اور اس کی دوائی، اس کی معجون، اس کا سفوف وہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ مختلف جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو حکیم لوگ، طبیب لوگ ان کو پیستے ہیں، ملاتے ہیں، اور اس کی لیمٹ بتاتے ہیں اتنی ڈوز آپ نے کھانی ہے، اور پھر وہ جا کر بیماری کو ٹارگٹ کرتی ہے اور بیماری شفا میں بدلتی ہے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر رات کو لوگ سوتے تھے، اس میں بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، اور جب صبح ہوتی سب اٹھتے، اور کچھ نہ اٹھتے گھر والے پوچھتے کیا معاملہ ہے، اٹھتا نہیں ہے، اٹھتی نہیں ہے؟ جواب آتا منہ میں درد ہے، دانتوں میں درد ہے، گلا بیمار ہے، پیٹ میں درد ہے، فلاں جگہ پہ درد ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے، مختلف تکلیفیں بتائی جاتی، اور ہر گھر سے ایک بچہ نکلتا جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور محبوب مسجد نبوی شریف سے نماز فجر پڑھا کر نکلتے، اور بچے دو لائنوں میں دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، اور محبوب کا ایک ہاتھ بچے کے سر پہ رکھا جاتا، اور ایک ہاتھ کی نورانی انگلی کا پورا آگے والا حصہ پانی میں ایسے ڈبوتے جاتے، آگے محبوب خرامہ خرامہ بڑھتے جاتے، سارے بچوں کے پانی کے پیالوں میں محبوب کی انگلی کا آگے والا حصہ ڈبویا جاتا تھا۔ جب بچے واپس پلٹتے
اور ماؤں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ محبوب ملے ہیں یا نہیں ملے۔ اگر محبوب ملے ہوتے تو بچہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا تو سر پہ جو ہاتھ لگاتا اس کی وجہ سے سارا گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا، اور ماؤں کو پتہ چل جاتا کہ محبوب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اور وہ پانی، بیماریاں مختلف، انگلی ایک ہر پیالے میں ڈبوئی گئی، اور جو ہی انگلی کے آگے والے حصے کو پانی چومتا تو ساری شفائیں اس کے اندر آ جاتی، بیماری جس قسم کی بھی ہوتی جو ہی لبوں سے پانی لگتا مریض تندرست ہو جاتا تھا۔ یہ انگلی کے آگے والے حصے کا کمال ہے۔ اندازہ کیجئے، اس سے بھی آگے کی بات کر دیتا ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ناخن مبارک تراش رہے تھے، اور تراشے، اور ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تراشے ہوئے ناخنوں کو اپنی چادر کے اوپر جمع فرما رہی تھی، اور جب محبوب ناخن تراش کے فارغ ہوئے آپ نے چادر کو الٹا اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر وہ ناخن رکھ لیے، اور پھر ان کو ایسے ایسے اچھالا اور منہ کھولا اور اپنے منہ میں لے لیے، اور پھر منہ سے باہر نکالے تو دیکھا وہ ناخن نہیں تھے، چمکتے ہوئے موتی تھے۔ عرض کرتی ہیں محبوب یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ مجدہ جل شانہ نے میرے ناخنوں کی آج حقیقت تم پہ ظاہر فرما دی ہے۔ یہ میرے ناخن حقیقت کے اندر نور کے موتی ہیں، اور میں لباس بشریت میں اللہ کا نور آیا ہوں تمہیں سکھانے کے لیے، اس لیے آج اللہ نے حقیقت ظاہر فرما دی اور میرے اصل ناخن تمہیں اللہ نے دکھا دیے۔ یہ محبوب کے ناخنوں کا کمال ہے، اور جو چیز بھی وجود سے لگتی ہے اللہ مجدہ جل شانہ اس کو تبدیل فرما دیتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے۔ تو ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے سر کا دوپٹہ میلا ہوتا ہے اور اس کو دھوتی ہیں، اور اس کو خشک کرنے کے لیے گھر کے اندر کسی جگہ پہ آویزاں فرما دیتی ہیں تاکہ یہ سورج کی روشنی سے خشک ہو جائے۔ تو جب دوپٹے کو دھو کر خشک ہونے کے لیے ڈالا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر مبارک جو محبوب کندھوں پہ لیتے تھے، مقدس شانوں پہ اوڑھتے تھے، وہ اپنے سر پہ لے لی، اور محبوب کسی کام کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب محبوب باہر سے آئے اندر داخل ہوئے تو وہ چادر عائشہ صدیقہ نے اوڑھی ہوئی تھی جو محبوب کی چادر تھی، تو محبوب کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی اور محبوب کے لباس کو ایسے ہاتھوں کے ساتھ چھونے لگی۔ حضور نے فرمایا آج کیا معاملہ ہے، میرے کپڑوں کو چھو رہی ہے؟ عرض کرتی محبوب میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے اوپر سفید رنگ کی نور کی بارش برس رہی ہے، لباس بھیگا نہیں ہے، گیلا نہیں ہوا، اور سونیا اے جڑی اتے نور دا میہ پیا پوندا ہے، میں ویکھنا چاہتی سی کہ آپ کا لباس مبارک بھیجیا یا نہیں بھیجیا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ میرے اتے کوئی عام میہ نہیں پیندا پیا جڑا اے زمین نو نمی دیندا ہے، اے پانی والی بارش نہیں برس رہی، رب العالمین ہر ویلے ہی میرے اتے رحمت دے ایویں کر کے نور برساندا رہندا ہے۔ اج وجہ اے وے اگے تو اپنے کپڑے استعمال کردی سی، اج چادر اوڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، رب العالمین نے تیریاں اکھیاں اگیوں پردے ہٹا دیتے نے، اج رب نے تینوں او وکھایا ہے جڑا کدے تو ویکھیا نہیں سی۔ اے تیریاں اکھیاں دا کمال نہیں، تیرے پاک رب العالمین دے پاک محبوب دی چادر دی برکت ہے، جو ہی تیرے اتے آئی ہے رب العالمین نے تینوں عالم غیب دے مناظر وکھا چھڈے نہیں۔ اے حال ہے کہ اگر چادر مبارک نصیب ہو جاوے اوپر اوڑھنی تے اکھاں دے اجالے ود جان تے او کچھ مالک دکھا دے وے جڑا کدے نظر آیا ہی نہیں سی۔ اے محبوب دے کپڑے دے اندر اتنی نورانیت آ جاندی سی جڑا حضور دے جسم نو چم لیندا سی۔
اگے چل جناب علی، اے حدیث پاک بخاری شریف دے اندر بھی ہے، اے مسلم شریف دے اندر بھی ہے، اینو تساں غور دے نال سننا ہے، دل دے کناں دے نال۔ نام ہے دماد، دعاد دے نال، دعاد میم الف تے اگوں جناب علی دال، دماد۔ اے بندہ آؤٹ سائڈر سی، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نوری شہر مکہ مکرمہ دا رہن والا نہیں سی، اے دوسرے شہر دے وچوں آیا۔ اے بندہ بڑا منیا ہویا، اے نامی گرامی جناب علی، اے دے نام دا بڑا دور دور تک غلغلہ سی۔ اے دے اندر کوالٹی کی سی، اے جن کڈھن دا بڑا ماہر سی، بخاری تے مسلم شریف دے اندر موجود ہے۔ اے جناب جننے بھی وگڑے تگڑے جن ہوندے سی، اے آنے واحد دے اندر جناب علی اے کڈ دیندا سی، مریض شفا یاب ہو جاندا سی۔ اے اج چلدا چلدا مکہ مکرمہ آ گیا، جدوں حضور دے نوری شہر دے بازاراں وچ داخل ہویا، اگیوں جناب علی مکہ مکرمہ دے کھنڈے بدماش عیاش، نبوت اور رسالت دے دشمن جتھے دے جتھے رستے روک کے کھڑے نے، ہر آن والے باہر والے نوں دسدے نے۔ انہاں کہا بیلیا کتھوں آیا ہے؟ عرض کردہ ایتھوں دا نہیں آ، دوروں آیا۔ کیویں آیا ہے؟ آندا جی میں جن کڈھن دا بڑا ماہر ہاں، میں ہر جگہ تے مریضاں نوں جن کڈے نے، تے میں آکھیا جنگالی مار لواں وت کوئی مکہ مکرمہ دے اندر بھی مریض ہوئے جنوں جناں دا اثر ہوئے۔ انہاں کہا ساڈے کول بھی ایک معاذ اللہ مریض ہے۔ انہیں آکھیا کی نا ہے؟ آندا ڈاڈا مریض ہے، او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں جنات دا اثر ہے یا سیب دا اثر ہے، او جادوگر بھی ہے، او جناب یہ ہے وہ ہے۔ دشمن جو سی اپنیاں گلاں کیتیاں، بیلیا اوتے نہ جاویں، یا ہی تو جانا ہے تیرا جن کٹدیاں او نوے جن تینوں پہ جان، جیندے تے او دی نظر پیندی ہے، او ماں باپ نوں بھی بھول جاندا ہے، اپنے پیو دادے دا دین بھی بھول جاندا ہے، ادھر نہ جائیں۔ ساریاں نے ڈرایا، جدروں دی آوندا ہے گل کوئی ہے، بچ کے رویں، ادھر نہ جائیں۔ جدوں جان چھٹی تے آندا ہے کملیا تو ایک جہاں دید شخص ہیں، سنجیدہ شخص ہیں، دور اندیش ہیں، تو کوئی جھلا کمڑا تے نہیں ہے، تے تو بڑے بڑے علاقے میں پھرے آئیں، جا کے متھے تے لگ پتہ لگے گا اصل حقیقت کی ہے۔ چلدا چلدا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا، حضور دے نال ملاقات ہوئی، بہ گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کتھوں آیا ہے، کیویں آیا ہے؟ آندا جی میں تواڈے بھلے لئی آیا، احسان کرن آیا۔ آپ نے فرمایا کیڑا بھلا کیڑا احسان؟ آندا جی مینوں پتہ لگیا ہے تسی ڈاڈے بیمار ہو، تانوں جنات دا اثر ہے تے میں جن بڑے کڈنا۔ میں آکھیا چلو دعا ہی صحیح، کسے دا بھلا ہو جاوے۔ ہر پاسے میرا نا ہے، مکے دے اندر بھی میرا نا گونجے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت دے نال، پیار دے نال، شفقت دے نال، اطمینان دے نال او دی گل نو غور نال سنیا۔ جدوں دی گل مکی، امام الانبیاء نے اپنی گل شروع کر لئی۔ امام الانبیاء نے گل کیڑی شروع کی تھی؟ حضور نے فرمایا توجہ میرے ول، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آندا جی ایک باری رکے ہو، امام الانبیاء رکے، آخدا جی میں بڑے بڑے نجومیاں کول بھی گیا، بڑے بڑے شاعراں بھی ملیا، بڑے بڑے جناب علی لوگاں ملیا، اج تک میں انج دے کلمات نہیں سنے، نہ انج دی اج تک زبان ویکھی ہے، نہ اج تک ایہو جہا کلام ویکھیا ہے۔ حضور نے فرمایا کی ہویا؟ آخدا ہے حضور اگر ایک کلام پڑھیا جاوے سمندر دے سینے تے سمندر دی تہ تک اثر کر جائے گا، سمندر دی تہ تک اثر کر جائے گا۔ انہیں اپنے دل نو سمندر نال تشبیہ دیتی، آکھدے سونیا اگر میرا دل سمندر جنہ گہرا بھی ہوئے، سونیا تیری زبان وچوں جڑے اے کلمات نے اے تہ تک چلے گئے نے، میری عرضی ہے ایک باری پھر نہیں جے پڑھ دے۔ کوئی جناب علی شیر پڑھ دو وے ثنا خاصیہ نے جی مقرر
دوبارہ پڑھو مزہ بڑھایا ہے۔ حضور نے دوبارہ پڑھیا، آندا جی ایک واری پھر پڑھ دیو۔ حدیث پاک چاہتا ہے محبوب نے 3 واری پڑھیا، جدوں 3 واری پڑھیا ادھروں روندا ہے ادھروں ہاتھ اگے کردا ہے، آندا سونیا ہن ہاتھ وچ ہاتھ لے لو، ہن پڑھا چھڈو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کلمہ کیوں پڑھیا؟ سونیا جن کڈن آیا سی تے میرا نکل گیا ہے، جڑا اندر کفر دا جن اڑیا سی نا، سونیا تیری گفتگو دے نال، تیریاں سونیاں سونیاں گلاں دے نال، تیری سونی تے سنکھی زبان دے نال، تیرے نور والے لباں دے نال جدوں بولے ہو اندر دا کفر جڑا ہے وہ ختم ہو گیا۔ تواڈے بلارے نے، تواڈی بولی نے میرے اندر ایمان داخل فرما چھڈیا۔ کدے ہاتھ جناب علی کلمے پہ پڑھاندا ہی، کدے امام الانبیاء دا چہرہ انور دی زیارت کلمہ پہ پڑھاندی ہے، کدے حضور دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کلمہ پہ پڑھاندیاں نہیں۔ اللہ اکبر ہے، جڑا داماد سی وہ ہن بن گیا حضرت سیدنا داماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اندازہ کر، آیا بندہ پہلی ملاقات پہلی زیارت تے جناب علی جن کٹدا کٹدا آپ دا ہی کٹا بیٹھا۔ اے حضور دا مقام و مرتبہ ہے۔ اگے چل جناب علی اگلی گل کراں، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اس گل نو اگے تو بھی زیادہ توجہ دے نال سماعت کرنا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضور نے ایک وفد بھیجیا نجد ول، اور ایک چھاپا مار مجاہدین دا دستہ اسلحے نال لیس کر کے بھیجیا، تسی چھپ چھپ کے آڑے دوڑے رہنا ہے، خیال رکھنا ہے میرے جان والے غلاماں نو کوئی نقصان نہ پہنچاوے۔ اگیوں جناب جاندے جاندے نجد دے قریب تو ایک نجد دے قبیلے دا سردار انہاں دے ہتھی چڑھ گیا، او دا نام سی ثمامہ۔ انہاں فوجیاں نے مجاہدین نے انہوں پھڑ لیا، رسیاں نال او دے ہاتھ لے بن تے لیا کے مسجد نبی شریف دے ستون دے نال پکا پیٹا کر کے بن دیتا۔ ہن بیلی بنیا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جدوں گھر وچوں باہر تشریف لے آئے، عرض کیتی کہ سونیا آ قیدی لے آندا ہے، تفتیش خود فرما لو۔ تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جلوہ افروز ہو گئے، انہیں ٹکا ٹکا کے سونے دی سونی شکل و صورت نو ویکھیا، محبوب دے حسن و جمال دے سونے سونے انداز او دے اندر چلے گئے۔ حضور نے فرمایا 10 ویلیا تیرے اندر اس ویلے کی ہے، کی چاہنا ہے؟ آخدا جی مرضی تواڈی ہے، میں تواڈی قید وچ ہاں، جے مینوں قتل کرو میں تاں وی راضی، میرا قتل کوئی عام قتل نہیں ہونا، میں اپنے قبیلے دا سربراہ ہاں، بڑا وڈا خون ہوے گا، بڑا وڈا قتل ہوے گا، تے اگر مینوں تسی چھڈ دیو تے آندا ہے میں بے نسلہ نہیں ہاں، احسان فراموش نہیں بنا گا، اے تواڈا کیتا ہویا احسان ساری زندگی یاد رکھاں گا، تے جا کے قبیلے والے نوں دساں گا کہ مسلماناں دے نبی بڑے ہی کریم نے، تے جی اگر جی مال لینا چاہو میرے کولوں چھڈن دے بدلے تے میرا سنیا پہنچا دیو تے میری قوم ایتھے مال دا ڈھیر لا دے گی تے مال لے کے مینوں چھڈ دیو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انی گل سنی، فرمایا ایک کیس ایتھے ہی، کل دوبارہ سماعت کریں گے۔ محبوب نے دوجے دن گل کیتی، انہیں جواب ہی دیتا، محبوب نے تیجے دن گل کیتی تے بیلی نے جواب ہی دیتا، آندا جے ریا کر دیو تواڈی مرضی مہربانی، قتل کرنا تے جے کر دیو، کوئی چہرے تے خوف نہیں جناب، بڑے اطمینان دے نال آکھدا جی مارنا تے مار دیو، چھڈنا تے چھڈ دیو، مال لینا تے جی گل کرو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا تو مال کی دینا ہے؟ ایتھوں تو لوکی لین ڈے، رسیاں کھول دیو، رسیاں کھول دیتیاں، فرمایا جا اللہ دا رسول تینوں آزاد کردا ہے۔ او بیلی گھر نو تر پیا، کسے نو خبر ہی نہیں کدے نو جانا انہیں۔ ادھروں نماز دا ویڑا قریب جناب علی صحابہ کرام دیاں صفاں بنن لگیاں تے قریبی باغ دے وچوں نو پانی لبیا، بیلی نے وضو بھی کیتا تے غسل بھی کیتا تے پھر پلٹ آیا، اجے تک نماز شروع نہیں ہوئی، غلاماں نے آکھیا سونا جڑا قیدی رہا کیتا سی آ گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ثمامہ جی کیویں آیا ہے؟ سونیا کلمہ پڑھن آیا۔
حضور نے فرمایا کیوں؟ سونیا میں زندگی دے اندر بڑے بڑے حسین ویکھے نے، بڑے بڑے شفیق ویکھے نے، اج تئی نہ تواڈے ورگا کوئی سونا ویکھیا تے نہ کوئی تواڈے رنگا شفیق تے